اے میرے رب، اے زمین و آسمان کے مالک، اے دلوں کے حال جاننے والے اللہ، اس بابرکت رات شب قدر کے صدقے ہم تیرے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یا اللہ، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تیری رحمت بہت وسیع ہے۔ اے اللہ، ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دے، وہ بھی جو ہم نے جان بوجھ کر کیے اور وہ بھی جو ہم سے انجانے میں ہو گئے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہماری نیتوں کو صاف کر دے اور ہمیں سچی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا اور ہمیں گمراہی سے بچا لے۔ اے پروردگار، ہمارے دلوں میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما اور ہمیں ان کی سنت پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں نمازوں کا پابند بنا، ہمیں قرآن پاک سے محبت عطا فرما اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے۔ یا اللہ، ہمارے والدین پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، اگر وہ زندہ ہیں تو انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی مغفرت فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے اساتذہ، رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں کامل شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو ہم میں مبتلا ہیں ان کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ، جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض ادا فرما دے اور انہیں آسانی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور بابرکت روزی عطا فرما اور ہمارے رزق میں برکت ڈال دے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور برکت عطا فرما دے، ہمیں حسد، نفرت، جھوٹ اور ہر برائی سے محفوظ رکھ، ہمیں حسد، نفرت، جھوٹ اور ہر برائی سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، ہمیں تکبر سے بچا، ہمیں صبر اور شکر کرنے والا بنا۔ اے رب کریم، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمیں دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا بنا دے اور ہمیں لوگوں کے دل نہ دکھانے کی توفیق دے۔ اے اللہ، ہمیں علم نافع عطا فرما اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو۔ یا اللہ، ہماری زندگیوں کو خیر و برکت سے بھر دے اور ہمیں ہر آزمائش میں صبر عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک میں امن و سلامتی قائم فرما، مسلمانوں کو آپس میں محبت اور اتحاد عطا فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما اور انہیں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے اور ہمیں نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما۔ اے اللہ، جب ہماری زندگی کا آخری وقت آئے تو ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرما، ہمارے خاتمے کو ایمان پر کر اور ہمیں قبر کی سختیوں سے بچا۔ یا اللہ، قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرما، ہمارا حساب آسان فرما اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور ہمیں ان کے ہاتھ سے حوض کوثر پینا نصیب فرما۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے دلوں کی جائز تمنائیں پوری فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ اے رب کریم، ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھ اور ہمیں ہمیشہ اپنے ذکر میں مشغول رکھ۔ یا اللہ، ہمیں نیکیوں کی توفیق دے اور برائیوں سے بچا لے۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں میں برکت دے، ہمارے گھروں میں خوشیاں عطا فرما اور ہمیں اپنے فضل و کرم سے نواز دے۔ اے اللہ، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تیرے در کے سوالی ہیں، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، ہماری توبہ قبول فرما، ہماری دعائیں قبول فرما اور ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کر۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ شب قدر میں پڑھیے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں، جو کوئی شب قدر میں سورہ قدر 7 بار پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں، اور جو کوئی سال بھر میں جب کبھی جمعے کے روز نماز جمعہ سے قبل 3 بار پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس روز کے تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھتا ہے۔
یقیناً ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبرائیل اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ شب قدر کی دعا: اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ پاک، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینے کو بھی پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے بھی معاف فرما دے۔ لیلۃ القدر کی خاص بات کیا ہے؟ لیلۃ القدر میں قرآن کریم نازل ہوا جو انسانی زندگی کے لیے رہنمائی ہے۔ یہ رات رمضان المبارک کی ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یا اللہ، آج کی اس برکت والی رات کے صدقے سب کے گناہوں کو بخش دے، آمین۔ لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھنے کی حکمتیں: پہلی حکمت یہ ہے تاکہ بندہ اس کی طلب میں محنت کرے اور اس محنت کا ثواب کمائے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ جب بندے کو شب قدر کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو رمضان شریف کی ہر رات میں اللہ پاک کی اطاعت میں کوشش کرے گا، اس امید پر کہ ہو سکتا ہے یہی رات شب قدر ہو۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ فرمایا، اس طرح دعا مانگو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ پاک، بے شک تو معاف فرمانے والا اور کرم فرمانے والا ہے اور معافی دینا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے، آمین۔ شب قدر میں پڑھی جانے والی دعا: تاک راتوں میں تلاش کرنے سے کیا مراد ہے؟ تاک راتوں میں تلاش کرنے سے مراد ہے کہ ان میں خوب عبادت کرنی چاہیے۔ لیلۃ القدر کے قیام کی کیا فضیلت ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ڈھونڈو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک نے میری امت کو شب قدر عطا کی اور یہ رات تم میں سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی گئی۔ اے رب، اس شب قدر کی تاک راتوں کے صدقے ہم سب کے روزے اور ہماری عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمارے گناہ معاف فرما، بے شک تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ ایسی ہی اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔